تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمین، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جان، تمہارے لیے تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جان، تمہارے لیے 14ویں صدی کے مجدد اعظم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اچھا لگ رہا ہے تو بول کے سنیے محبت سے، یا رسول اللہ بولیے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خلیل و نجی، مسیح و صافی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یا رسول اللہ خلیل و نجی، مسیح و صافی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبر تھی خلق و فیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبر تھی خلق و فیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دیکھیے سننے اور سنانے کا آپ حضرات ماحول بنائیے، تبھی مزہ آئے گا۔ بولتے رہیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورے کو پھیر لیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خورے کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصروں کی
یہ تابوت تمہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کلام اعلیٰ حضرت عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد۔ چلیں کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، سباؤ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ درود شریف۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اگر اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ پتہ یہیں سے چلا کہ رسول کی محبت کا نام اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، اور جس کے دل میں ایمان نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ سرے سے لے کر کے چلیں، رب تعالیٰ کے فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو اگر اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو پتہ یہ لگانا ہے کہ نبی سے محبت کس طرح کرنی چاہیے، نبی کی محبت کو ہمیں اور آپ کو اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے زندگی کے قدموں کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آئیے آپ سرے سے لے کر کے چلیں اور تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج سے 1400 برس پہلے کی تاریخ رہی ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، اگر نبی کی محبت میں تمہارا باپ مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو، نبی کی محبت میں اگر تمہارا بھائی مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو، نبی کی محبت میں اگر تمہارا گھر بار لٹ جائے تو اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو مارے جاتے ہیں انہیں شہادت کا درجہ ملتا ہے۔
ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. آپ سرے سے لے کر کے چلو اور تاریخ اپنے ذہن میں رکھو. آج سب کے ذہن و فکر میں بات ہے کہ آج مسلمانوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے. کہیں مسلمانوں کو ہندوستان کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے تو کہیں پاکستان کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے. مسلمانوں کو کہیں فلسطین کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے. دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے. کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے. آخر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ تو اس کی صرف اور صرف واحد وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت بسی ہوئی تھی تب تک اس سے دنیا کے لوگ ڈرتے تھے. بادشاہ اس سے ڈرتا تھا, رعایا اس سے ڈرا کرتی تھی. آج یہی وجہ ہے کہ نبی کی محبت سینے میں نہیں رہ گئی ہے. اس وجہ سے مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے. لیکن آپ ذرا تاریخ صحابہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی زندگی کس طرح سے گزری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں کس طرح بسی ہوئی تھی. تاریخ بتا رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دے دیا کرتے تھے, صحابہ ان کاموں کو دل و جان سے انجام دیا کرتے تھے. اور جن کاموں سے اللہ کے حبیب منع فرما دیتے صحابہ ان کاموں سے رک جایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی شان و فضیلت بہت ہی بلند و بالا ہے. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا کہ تم صحابہ کی شان و فضیلت دیکھنا چاہتے ہو, خدا کی قسم صحابہ کی شان و فضیلت کا معاملہ تو یہ ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی اور نبی کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. اللہ اللہ, وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, وہ کلمے والے کو دیکھا ہے, جنہوں نے درود پڑھا ہے, وہ کالے کالے زلف والے کی زیارت کی ہے, جنہوں نے نماز ادا کی ہے, وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کی شان و فضیلت بہت ہی بلند و بالا ہے. پیارے باپ, محبت رسول کی آ گئی تو سنتے ہوئے چلو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ جو بات آپ کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. مکہ شریف کی سرزمین ہے. ایک جنگ کے موقع پر سرکار نے اعلان فرمایا, اے لوگوں چلو جنگ کے لیے. تو مکہ شریف کے ہر ہر گھر سے آواز آ رہی ہے, لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لیکن اسی مکہ کی سرزمین پر ایک خاتون رہتی تھی. انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا تو ان کا کلیجہ دہل گیا. بارگاہ مولا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے عریضہ پیش کرتی ہیں, اے میرے پروردگار, تیرے محبوب نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا ہے. اے میرے پروردگار, میرے شوہر تو پہلے ہی میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. اے میرے پروردگار, میرے پاس 10 یا 12 سال کا بچہ موجود ہے. اے میرے پروردگار, میں کس کو بھیجوں تیرے محبوب کا ساتھ دینے کے لیے؟ غیب کے پردے سے آواز آتی ہے کہ خاتون, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرا شوہر موجود نہیں ہے تو تو اپنے بچے ہی کو جنگ کے لیے بھیج دے. تاریخ بتا
بتا رہی ہے کہ خاتون اپنے بچے کو بلاتی ہے اور نہلا کر کے ایک نیا کپڑا پہنایا، اس کے بعد بارگاہ رسول کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ چند ہی قدم چلا ہے، ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا۔ بچہ مڑ کر کے دیکھتا ہے، عرض کرتا امی کیا تم مجھے میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے ڈر گئی ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹا میں تجھے میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے نہیں ڈری ہوں، بلکہ ایک وصیت کرنی چاہتی ہوں۔ وہ وصیت یہ ہے کہ بیٹا جو سر گھر سے لے کر کے جا رہے ہو یہ نبی کے نام پر قربان کر دینا، اس سر کو گھر واپس لے کر کے مت لوٹنا۔ وہ بچہ اپنے ماں کے وصیتوں کو اپنے ذہن و فکر میں بسا کر کے بارگاہ رسول کی طرف بڑھا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لائن سے کھڑا کر رہے تھے، یہ بچہ بھی پیچھے سے جماعت میں شامل ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ لیتی ہے، آقا نے بڑھ کر کے اپنا نبوت والا ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا بیٹا بھی بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے ابھی تم جنگ کے لیے نہیں جا سکتے ہو۔ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنے ماں سے وعدہ کر چکا ہوں، میری ماں نے وصیت کی ہے کہ بیٹا جو سر گھر سے لے کر کے جا رہے ہو یہ نبی کے نام پر قربان کر دینا، اس سر کو گھر واپس لے کر کے مت لوٹنا۔ ایسے انداز سے برچارس کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رحم و کرم سے اس بچے کو بھی جماعت میں شامل فرما لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچے کو جماعت میں شامل فرما لیا۔ مارکہ جنگ یعنی جنگ کا نقشہ جب نگاہوں کے سامنے آتا ہے، جنگ چھڑی ہے، بہت سارے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، یہ بچہ بھی لڑتے رہا، اسے بھی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ خاتون کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، خاتون اپنے بچے کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ وہاں کئی بچوں کی لاش دبی ہوئی تھی، کئی لاشوں کے تلے اس بچے کی لاش دبی ہوئی تھی۔ خاتون اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتی ہے اور الٹ پلٹ کر کے دیکھتی ہے، وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ کہا ماں کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے بیٹے نے نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ خاتون کہتی ہے میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں، بلکہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر میرے بیٹے کے پیٹھ پہ زیادہ زخم آئے ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گی، اے میرے پروردگار میرا بچہ میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے سے وار کیا گیا ہے، اور اگر اس کے سینے پر زیادہ زخم آئے ہوں گے تو میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دوں گی، اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے تیرے محبوب کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ خاتون جو اپنے بچے کے سینے کو دیکھتی ہے وہ 70 تیر کے زخم لگے ہوئے تھے۔ خاتون کے دونوں ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں، عرض کرتی ہے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے تیرے محبوب کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے میرے دل کو خوش کر دیا ہے، اے میرے پروردگار آج میرے بیٹے نے میرے دل کی آرزو کو پوری کر دیا ہے۔ پیارے یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کو محسوس ہوئی تاکہ لوگ عظمت مصطفیٰ کو سمجھائیں، اور اس واقعے سے سبق مل رہا ہے کہ اگر نبی کی محبت میں تمہارا باپ مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو، نبی کی محبت میں تمہارا بیٹا مارا جائے تو اس کی فکر نہ کرو، نبی کی محبت میں تمہارے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جائے تو اس کی فکر نہ کرو، نبی کی محبت میں اگر تمہارا گھر بار لٹ جائے تو اس کی فکر نہ کرو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کی سرزمین سے جہاں سے دستور زندگی کا ہمیں اور آپ کو پیغام نشر فرمایا ہے، وہیں سے ایک عظیم الشان پیغام یہ بھی نشر فرما رہے ہیں۔ اے میرے نانا کی امتیوں، اگر میرے نانا کی محبت میں تمہارا جوان بیٹا مارا جائے تو میرے بیٹے علی اکبر کی جوانی کو یاد کر لینا، اگر میرے نانا کی محبت میں تمہاری گود سے 6 ماہ کا بچہ چھینا جائے تو میرے بیٹے علی اصغر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لینا، اگر میرے نانا کی محبت میں تمہارے بہنوں کے سروں سے دوپٹہ کھینچا جائے تو میری پیاری بہن زینب کو یاد کر لینا، اگر میرے نانا کی محبت میں تمہارا گھر بار لٹ جائے تو اس کی فکر نہ کرنا۔
میرے گھر والوں کو یاد کر لینا. یہ عظیم الشان پیغام کربلا کی سرزمین سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما رہے ہیں. پتہ یہی سے چلا کہ نبی کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ عرس مقدس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کس طرح شیدائی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے خاتون کو کہ اپنے بچے کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ کر کے خوشی سے مسکرا رہی ہیں. اور آج کل کے ماں بہنوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اپنے بچوں کے لبوں پر گیت اور گانے سنتی ہیں تو ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں. اب وہ کل کی خاتون تھیں کہ اپنے بچوں کو اگر بچپن سے تربیت دیتی تھیں تو اچھی تربیت دیا کرتی تھیں. آج کل کے ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ بچپن میں اپنے بچوں کو تربیت دیں تو اچھی تربیت دیں تاکہ جوان ہونے کے بعد شکایت کا موقع نہ ملے. وہ کل کی خاتون تھی. کل کی خاتونوں کی زندگی سے آج کے خاتونوں کو درس عبرت لینی چاہیے کہ کل کی خاتون اپنے بچوں کو تربیت دیتی تھی بچپن میں تو اپنے مولا کا نام یاد دلایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی سلاتے وقت کہ تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ کہتے کہتے اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تعلق سے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو تربیت دو تاکہ جوان ہونے کے بعد شکایت کا منہ آپ کو نہ دیکھنا پڑے. بات محبت رسول کی چل رہی تھی. آئیے آپ ذرا دیکھتے ہوئے چلیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات آپ کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیے. سن 1932 کا دور ہے. ایک شخص نے لکھ دیا نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول معاذ اللہ رب العالمین. بولو معاذ اللہ رب العالمین. اس نے رنگیلا رسول معاذ اللہ لکھا نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے. اس پر کراچی کے عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا. مقدمے کی آج آخری تاریخ ہے. سب لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک نوجوان غریب جس کا نام عبد القیوم ہے جو اکا چلا کر کے روزی حاصل کیا کرتا تھا. عبد القیوم ہے اس کی بوڑھی ماں ہے. عبد القیوم اکا لے کر کے چوراہے پر پہنچا. نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ چوراہے پر اکٹھا ہیں. عبد القیوم نے معاملہ معلوم کیا. لوگوں نے بتایا کہ عبد القیوم کیا تجھے نہیں معلوم؟ کہا مجھے کچھ نہیں علم ہے. لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص نے نبی کے شان میں توہین کرتے ہوئے اس نے لکھ دیا ہے رنگیلا رسول معاذ اللہ رب العالمین. اس پر کراچی کے عدالت میں مقدمہ قائم کیا گیا ہے. آج اسی مقدمے کی آخری تاریخ ہم سب دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. عبد القیوم نے کہا کہ میرے نبی کے شان میں توہین کی گئی. میرے نبی کے شان میں تو جب جب توہین کی گئی ہے تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے. اس پر مقدمہ قائم کر کے انتظار نہیں کیا گیا ہے. لوگوں نے کہا عبد القیوم جلدی کر اور ہم سبوں کو لے چل کر کراچی کے عدالت کے قریب چھوڑ دے. کہا ٹھیک ہے. سب لوگ آ کر کے اکا پر بیٹھ گئے. عبد القیوم نے اکا لیا اور پھرتی سے آگے بڑھا. کراچی کے عدالت کے قریب لے جا کر کے سب کو چھوڑا. پیسے وصولا. تھوڑی دیر تک عبد القیوم سوچتا رہا. اس کے بعد عبد القیوم اپنے گھر پہنچا. ماں کا چہرہ دیکھا. آنکھیں بھیگ گئیں. ماں نے کہا بیٹا عبد القیوم
قیوم آخر اتنا جلدی کیوں اٹکا لے کر کے چلے آئے؟ عبد القیوم نے کہا ماں میرا آخری سلام لے لو۔ بیٹا معاملہ کیا ہے؟ ماں تمہیں معاملہ بعد میں پتا چلے گا۔ عبد القیوم گھر کے اندر گیا اور ایک چھرا نکالا اور اپنے بغل میں چھپایا اور بے تحاشا بھاگتا ہوا عبد القیوم کراچی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ عبد القیوم کیا دیکھ رہا ہے کہ دونوں طرف سے وکلا لگے ہوئے ہیں، فائل سامنے رکھی ہوئی ہے، بحث جاری ہے۔ ایک وکیل سے مخاطب ہو کر کے عبد القیوم نے کہا کہ وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ وکیل نے کہا بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عبد القیوم نے کہا وکیل صاحب آپ بتا دیجئے وہ جماعت کس کا گھرے میں ہے جس نے میرے نبی کے شان میں توہین کیا ہے؟ وکیل نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ بیٹا وہ دیکھو جو بائیں جانب کا گھڑا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے شان میں توہین کیا ہے۔ وہ عبد القیوم نے کہا کہ وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں وہ فرد کون سا ہے؟ وہ وکیل نے کہا بیٹا وہ دیکھو جو دھوتی پہنے ہوئے ہے، جس کی توڑ نکلی ہوئی ہے، وہی وہ شخص ہے جس نے نبی کے شان میں توہین کیا ہے۔ عبد القیوم بڑی پھرتی سے آگے بڑھا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ عبد القیوم نے پھرتی سے چھرا نکالا اور مارا کھینچ کر کے اس کی توڑ پر، اس کی توڑ پھٹ جاتی زمین پر گر جاتی ہے۔ پورے کراچی کی عدالت میں شور مچ گیا کہ عبد القیوم نے کراچی کی بھری عدالت میں ایک شخص کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ عبد القیوم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے۔ عبد القیوم اقبالی مجرم تھا، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت